وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں سمیت حاضر ہوئیں. یہ 5 بہنیں تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو، ان 5 بہنوں کو وہ گوشت اپنے مقدس منہ میں چبا کر دیا. ہر ایک نے ٹکڑا چبایا. وہ 5 بہنیں جب تک زندہ رہیں کبھی بھی ان کے منہ سے بدبو نہ آئی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رافع وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، وہ اس میں حیا نہیں تھی، جو منہ میں آتا کہہ دیتی. لوگ بھی تنگ سے اس سے بہت تنگ تھے، بیزار تھے. ایک دن وہ عورت رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مجمع الزوائد میں لکھی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خشک گوشت تناول فرما رہے تھے. اس عورت نے کہا مجھے بھی عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے گوشت کا ٹکڑا عطا فرمایا. عرض کی نہیں، یہ نہیں، جو آپ کے مبارک منہ میں ہے وہ لوں گی. کریم و شفیق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے نکال کر عطا فرما دیا. اس نے وہ تبرک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھا لیا. اس کے شکم میں لعاب دہن اقدس جانے کی دیر تھی کہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اس خاتون میں فحش گوئی اور بے حیائی کا کوئی نام و نشان تک نہ رہا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں. جس پر کرم فرما دے، کیسی خطرناک بیماری ہو، لا علاج اس کو اطباء کہتے ہو، پل بھر میں دور ہو جاتی ہے. کاش ہم گناہوں کے مریضوں پر بھی چشم شفا ہو جائے. دن رات جن کے گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں ان پر بھی کرم ہو جائے. گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے، ہم کمینوں پر گناہوں کا اندھیرا
خدا را کرم نور مجسم یا رسول اللہ خدا را کرم نور مجسم یا نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے نفس مرتا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے کہ آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے کہ آخر کب بنوں گا یا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مالک کون و مکان شفیع مجرماں وکیل عاصیاں رحمت عالمیہ محبوب رحماں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کا کنواں تھا جس میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی تھوک مبارک ڈالا تو کیا ہوا کیا برکت ظاہر ہوئی سبحان اللہ اس کنویں کا پانی مدینہ منورہ کے سب کنووں سے بڑھ کر میٹھا ہو گیا جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے تاجدار نبیوں کے سالار صاحب امامہ پرانوار صاحب پسینہ خوشبودار دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار غیبوں پر خبردار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر انوار میں پانی کا ڈول لایا گیا ساقی کوثر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پانی پیا اور کلی فرمائی اور کنویں میں پانی ڈال دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کی برکت سے اس کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگ گئی جس سے کھاری